السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ نون لیگ تو اس میں بھی پریشان ہے کہ القادری کیس سزا معطلی کیس جو ہے وہ لگ گیا اگلے ہفتے، اس پہ بھی نون لیگ پریشان ہے۔ تو نون لیگ نا اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو زبردستی اس جگہ پہ بٹھایا گیا، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ 17 سیٹر پارٹی تھے، جب پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ 27 سیٹر پارٹی ہے، جب ان کو پتا ہے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا لیکن ان کو بٹھا دیا گیا، ان کو مسلط کر دیا گیا، ہر وقت وہ خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں حالات بدلنے نہ لگ جائیں۔ اور عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس میں سب سے زیادہ 3 لوگ پریشان ہیں۔ ایک ظاہر ہے مودی کو ایک ہوا کہ مودی تو یہ آس لگایا بیٹھا تھا کہ پاکستان اندرونی تقسیم کا شکار ہے، پی ٹی آئی اس نظام کے ساتھ نہیں کھڑی، پی ٹی آئی اداروں کے ساتھ نہیں کھڑی، لیکن عمران خان کے ٹویٹ کے بعد ایک یکجہتی کا پیغام گیا تو بھارت کے لیے دھچکا تھا، سرپرائز تھا۔ اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کون ہے جو گراؤنڈ کے اوپر جس کی سپورٹ ہے، عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا، نیریٹو کون پاکستان کے لیے بنا سکتا ہے، انٹرنیشنلی آواز کس کی ہے، تو نون لیگ پریشان ہے۔ تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان صحافیوں کے جو بیچارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے جن کو ٹی وی چینلوں پہ نوکری دلوائی گئی ہے، جن کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کو نوکریاں دلوائی گئی ہیں، ایک بندے کو 3 نوکریاں ملی ہوئی ہیں، ایک بندے کو۔ اور اب پہلے ان کو 2-3 نوکریاں ملی ہوئی تھیں، کسی کو پی ٹی وی میں رکھوایا ہوا ہے تو کسی کو پرائیویٹ چینلز پہ رکھوایا ہوا ہے، ساتھ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے 2 جگہوں پہ ان کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں، اور ساتھ اب سارے وہ اپنے ذاتی بھی پروجیکٹس لے رہے ہیں، کوئی 1 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے تو کوئی 2 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے، کسی کے لیے پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ لگ رہے ہیں تو کسی کو کس نام پہ پیسہ مل رہا ہے۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف پگھلتی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ نیریٹو عمران خان بنا سکتا ہے، پاکستان کے لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، انٹرنیشنلی آواز عمران خان کی مؤثر ہے، اور اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، نفرتیں کم ہونی چاہیے، ایک ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے، تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارے تو سارے پروجیکٹ اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سارا پیسہ اس چیز کا ملتا ہے کہ ہم نے روزانہ ایک ولاگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ہم نے روزانہ عمران خان کو گالیاں دینی ہیں، ہم نے روزانہ بشرا بی بی کو گالیاں دینی ہیں، ہم نے روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ گو کہ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اگر صرف ایک ریسرچ کر لے کہ کتنے لوگ انہوں نے 9 مئی کے بعد یا رجیم چینج کے بعد انہوں نے کتنے لوگوں کو ہائر کیا، کتنے 100 لوگوں کو ہائر کیا، کتنے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس بنائے، کتنے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے، کتنے ہزار ولاگز ہوئے، کتنے لاکھ ٹویٹس ہوئے، لاکھوں میں ٹویٹس ہوئے عمران خان کے خلاف، تو کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ عمران خان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ نیریٹو پیسے دے کے بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے اگر نیریٹو میں جان نہ ہو۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے نیریٹو بنانے کے لیے آپ اربوں خربوں لگا دیں، آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ پاکستان کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں آپ نہیں بنا سکتے ان کے لیے نیریٹو۔ پاکستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے چیزوں کا، آپ نہیں ان کے لیے نیریٹو بنا سکتے۔ اب وہ ٹوٹس بہت پریشان ہیں، وہ صحافی جن کو ٹی وی چینلز پہ بٹھایا گیا، وہ اینکرز وہ جن کو ٹی وی چینلز پہ بٹھایا گیا، جن کو بھاری بھرکم تنخواہیں، صرف اس بات کی آپ میں تو اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کو جیلس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو 5 پروجیکٹس مل جائیں، میں اس لیے کبھی آپ سن لینا کہ ان میں سے ایک کو ٹی وی چینلوں پہ کتنی تنخواہوں پہ رکھوایا گیا ہے، 40-50 لاکھ روپے کے اوپر پر منتھ کے اوپر ان کو رکھوایا گیا، اور کوالیفیکیشن کیا تھی؟ صرف ایک تھی کہ ادھر سے رکھوایا گیا، اور چینل کی مجبوری 2 تھی، ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایڈز لینے تھے، اداروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے تھے، اور آگے چیزیں بڑھانی تھی، انہوں نے 40-50 لاکھ روپے کے اوپر چینلوں نے ان کو رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک بندہ ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ اتنا مکروہ کردار ہے، وہ اتنا غلیظ اور گندا کردار ہے، مطلب چاہے آپ پرو پی ایم ایل این کیوں نہ ہو، اگر آپ تھوڑا سے بھی باشعور ہیں، تھوڑے سے آپ تہذیب سے آپ کا تعلق ہے، اخلاقیات سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ اسے دعا سلام نہیں رکھ سکتے۔ اس کو 3 جگہوں پہ نوکری دلوائی ہوئی ہے، اب ایک پرائیویٹ چینل پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس پرائیویٹ چینل والوں سے، وہاں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، میں نے کہا یار کو خدا کا خوف کرو، مطلب ٹھیک ہے تم پرو پی ایم ایل این بندے رکھو، پرو اسٹیبلشمنٹ بندے رکھو، پرو پی ایم ایل این پرو اسٹیبلشمنٹ بہت سینسیبل بندے موجود ہیں، بڑے زبردست اور اچھے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہے اور انہوں نے پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو پی ایم ایل این ہے، یا کوئی اگر دل سے پرو اسٹیبلشمنٹ موجودہ جو نظام ہے اس میں ہے، پرو پی ایم ایل این ہے، اس کو وہ ٹھیک ہے، ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں تو اس کو کیوں بٹھائے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی صرف مریم
مریم نواز سے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ چینل ہمارے نے رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح سے مریم نواز سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں ایڈ بھی مل جائے اور ہمارے کچھ پنجاب میں کچھ کام ہیں تو وہ ہو جائیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں نا. اس لیے تو اب وہ یہ ایسے سارے جو مکروہ کردار ہیں وہ بہت پریشان نظر آتے ہیں. حالانکہ دیکھیں عمران خان کے ٹویٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ نے میرے کو ولاگز میں ایک بار بھی میرے ولاگ میں سنا ہوگا کہ میں نے کہا ہو کہ بہت زیادہ اٹیک کیا ہو کہ نون لیگ میں کہ نواز شریف کیوں خاموش ہیں, مریم کیوں خاموش ہے, فلاں کیوں خاموش ہے, خواجہ آصف نے یہ بیان دے دیا, انٹرنیشنل میڈیا پہ فلاں نے یہ بیان دیا. میں نے اس پہ بات نہیں کی. میں دلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ٹائم ہے یہ یکجہتی کا ٹائم ہے, لوگوں کو نفرتیں کم کرنے کا ٹائم ہے, آگے بڑھنے کا ٹائم ہے, پاکستان کو آگے لے جانے کا ٹائم ہے. اس وقت جو بھارت اور پاکستان کی کشیدگی, اور میں کیونکہ ان کا میڈیا دیکھ رہا ہوں, ان کے سینسیبل لوگوں کو بھی سن رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ چیزیں بہت ٹینس ہیں. پاکستان میں نفرتیں کم ہونی چاہیے. تو اگر تو یہ جو ضمانتیں اعجاز چودھری صاحب کی ہوئی ہے, اگر تو یہ کہیں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, 2 سال رگڑا دے لیا ہے اور پاکستان کو خاص طور پہ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, عمران خان نے جس طرح کا ٹویٹ کیا اس کے بعد چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ بہت اچھی سوچ ہے. اور یہ سوچ اس لیے آئی ہے لوگوں میں ہے کہ یہ کو ہواؤں کا رخ شاید بدل رہا ہے. ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہواؤں کا رخ بدلے اور بات چیت کے ذریعے چیزیں آگے بڑھیں, حالات نارملائز ہوں, پاکستان چلے, اکانومی چلے. کسان برباد ہو گیا, تاجر برباد ہو گیا, انڈسٹریلسٹ برباد ہو گیا, تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا, غریب سے غریب تر ہو گیا, مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ کرے چیزیں آگے بڑھیں. تو یہ بات اس لیے شروع ہوئی کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کو ضمانت دینے والے بینچ کی سربراہی جو ہے وہ نعیم اختر افغان صاحب کے پاس ہی. اچھا, میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے شہر اقتدار میں سعد رسول صاحب کے ساتھ دیا ہے. وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کیونکہ اس بینچ میں اشتیاق ابراہیم صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب بیٹھے تھے. اگر نعیم اختر افغان صاحب بیل نہ بھی دیتے تو وہ دو دے دیتے, تو 2 1 سے ہو جاتا, تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو لہٰذا یہ بات چل رہی ہے اور اللہ کرے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کوئی پاکستان پر رحم کرے, کوئی آزادانہ فیصلے دیں جس سے لوگوں کی کوئی عدالتوں پر اعتماد بننا شروع ہو. اب تو بالکل ختم ہو گیا, اور اتنا ختم ہو گیا کہ پنجاب میں ایک دن میں 5 قتل ہوئے ہیں. 2 گجرانوالے کی ایک عدالت میں ہوئے, 3 میاں والی میں ہوئے, حالانکہ کیس بھی چل رہا تھا. تو 5 قتل ایک دن میں پنجاب میں کیوں ہوئے ہیں؟ لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, لوگ اس وقت کیسز دائر نہیں کر رہے عدالتوں میں, لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد 0 ہو گیا. اس اعتماد کو بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کی خاطر. پاکستان کی عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کون ہے جو گراؤنڈ کے اوپر جس کی سپورٹ ہے, عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا, نیریٹو کون پاکستان کے لیے بنا سکتا ہے, انٹرنیشنلی آواز کس کی ہے. تو نون لیگ پریشان ہے. تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان صحافیوں کے جو بیچارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے جن کو ٹی وی چینلوں پہ نوکری دلوائی گئی ہے, جن کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کو نوکریاں دلوائی گئی ہیں. ایک بندے کو 3 نوکریاں ملی ہوئی ہیں, ایک بندے کو. اور اب پہلے ان کو 2 3 نوکریاں ملی ہوئی تھیں, کسی کو پی ٹی وی میں رکھوایا ہوا ہے, تو کسی کو پرائیویٹ چینلز پہ رکھوایا ہوا ہے, ساتھ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے 2 جگہوں پہ ان کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. اور ساتھ اب سارے وہ اپنے ذاتی بھی پروجیکٹس لے رہے ہیں. کوئی 1 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے, تو کوئی 2 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے, کسی کے لیے پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ لگ رہے ہیں, تو کسی کو کس نام پہ پیسہ مل رہا ہے. ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف پگھلتی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ نیریٹو عمران خان بنا سکتا ہے, پاکستان کے لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, انٹرنیشنلی آواز عمران خان کی مؤثر ہے, اور اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے, نفرتیں کم ہونی چاہیے, ایک ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے. تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارے تو سارے پروجیکٹ اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سارا پیسہ اس چیز کا ملتا ہے کہ ہم نے روزانہ ایک ولاگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.